بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے سلسلے کے قرآن مجید کے منتخب مقامات میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے اور قرآن مجید کی 114 سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، یہ ترتیب وہ ترتیب نہیں ہے کہ جس ترتیب میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رمضان مبارک میں قرآن مجید کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ ایسے پیش کیا کہ جس کو انہوں نے بھی پڑھا، حضور نے بھی پڑھا، اور خاص طور پر آخری رمضان میں تو یہ عرضہ جس کو کہتے تھے، عرضہ اخیرہ اس کو کہا گیا، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اس ترتیب میں جو بہت سی باتیں ملحوظ رکھی گئیں، ان میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس کی 114 صورتیں 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم کر دی گئیں، ایسے کہ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا اور ہر گروپ کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے اس منتخب مقامات کی مطالعے میں پہلے گروپ کی کچھ مقامات پڑھے۔ آج سے ہم دوسرے گروپ کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں 4 صورتیں ہیں: سورہ الانعام، سورہ آل اعراف۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں اور یہ دونوں صورتیں جیسا کہ قرآن مجید میں 108 صورتوں کے معاملے میں ہے کہ وہ 54 جوڑوں میں ہیں، یہ دونوں صورتیں بھی ایک جوڑا ہیں۔ اس کے بعد اس گروپ کی 2 مدنی صورتیں، سورہ الانفال اور سورہ توبہ، وہ دونوں مل کے بھی ایک جوڑا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش اور گرد و پیش کے رہنے والوں کو دعوت دی اس بات کی کہ وہ اللہ کے اس پیغام پر ایمان لائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور وہ اپنے آپ کو آخرت کی پکڑ سے بچائیں، اور اس پکڑ سے بھی بچائیں جو دنیا میں ان لوگوں پر آ جاتی ہے، وہ عذاب کی جو دنیا میں اس قوم پر اللہ کی طرف سے آتا ہے جو کسی اللہ کے رسول کے پیغام کو براہ راست سننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں اور انکار کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ چنانچہ دعوت کی سورہ ہے۔ اس سے اگلی سورہ اس دعوت میں جو خبردار کرنا، انذار کرنے کا پہلو ہے، اس کو اور نمایاں کرتی ہے۔ مدنی صورتوں میں سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر اللہ کا عذاب مسلط کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور سورہ توبہ میں پھر اس عذاب کو بیان کیا ہے۔ یہ مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسے بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ دنیا میں کشمکش ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ یا تو وہ ہدایت کو پاتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا ہے، یا پھر وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا ہے، اور یہ دونوں فیصلے انسان خود کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अवमन काना मैतन फअहयैनाहु, और भला क्या वो शख्स कि जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया, यानी वो अखलाकी तौर पर खुदा ताला के साथ ताल्लुक के मामले में मुर्दा था, उसके अंदर कोई जान नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। फअहयैनाहु, फिर हमने उसको जिंदा किया, यानी उसके अंदर जो पोटेंशियल छुपा हुआ अ, ईमान था, उसके अंदर जो किरदार अखलाक की खूबियां थी, हमने उनको जिंदा किया। वजालना लहू नूरन, और हमने उसको एक ऐसी रोशनी फराहम की, यमशी बिही बिन्नास, जिसको लेके वो लोगों में चलता है। क्या भला वो कमम मसलहू, उसकी मानद हो सकता है फिर जुलुमात, जो अंधेरों में भटक रहा है, लैसा भी खारिज मिनहा, वो उसमें से निकल नहीं सकता। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल काफिरीन, इसी तरह से खुशनुमा बना दिए गए इनकार करने वालों के लिए मा कानू यामलून, वो आमाल के जो वो करते हैं। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह का पैगाम आ जाता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जो पहले मुर्दा थे, अंधेरों में थे, और उस पैगाम को सुनने, उसके पेश करने वाले को देखने के बाद वो जिंदा हो जाते हैं, उनके अंदर एहसास बेदार होता है और वो उस पर ईमान लाते हैं, उसकी कदर करते हैं, पैगंबर का साथ देते हैं, तो वो तो रोशनी में आ जाते हैं और वो इस रोशनी के को लेकर लोगों में फिर चलते हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये लोग वही अंजाम पाए कि जो अंजाम उन लोगों का हो कि जो अंधेरों में भटक रहे हैं, उनको पैगाम मिला लेकिन वो उससे निकलने वाले नहीं बने, अपनी मर्जी से उन्होंने बुराई को इख्तियार किया। और क्यों किया? इसलिए कि इन इनकार करने वालों को जो बुरे अमाल वो करते थे वो उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए, यानी वो उनमें इतने उलझ गए खुद अपनी मर्जी से कि फिर उसके बाद इनके ये बुरे अमाल, इनके गलत फैसले दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर होने के नतीजे में जो लालच, झूठ, फ्रॉड ये करते थे, और फिर मजहब की दुनिया में जो शिर्क और औहाम में ये मुब्तला रहे, ये उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए। ये उन्हीं को समझने लगे कि ये बहुत कुछ है, ये बहुत पसंदीदा मतलूब चीजें हैं, ये रवैये इनके इनको कामयाब कर देंगे। वो अपनी गलत हरकतों को जस्टिफाई करने लगे। तो फरमाया कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह क्या है, दोनों का अंजाम अलग अलग होगा। वकज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रियतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इसी तरह से हम बना देते हैं हर बस्ती में उनके बड़े मुजरिमों कि वो उसमें मक्र करें, साजिशें करें, खुफिया तदबीरें करें, यानी हक के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, अल्लाह के पैगाम के खिलाफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम बना देते हैं हर बस्ती में, यानी हम हर बस्ती में ऐसे बड़े मुजरिमों को ढील ले देते हैं। हम उनके लिए जो वो खुद से मौके तलाश करते हैं और फिर बुराई में, गुमराही में, हक की मुखालिफत में वो आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं और साजिशें करते हैं, तदबीरें करते हैं, हम उनको ढील देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उनको फौरन पकड़ लेते हैं। तो फरमाया कि ये वो करते हैं, यानी मकर फरेब। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, मगर वो
کوئی خفیہ تدبیر مکر نہیں کرتے سوائے خود اپنے خلاف، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ سازشیں جو وہ کر رہے ہیں یہ خود وہ اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں جس شخص کو ہدایت کا راستہ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گمراہی کو ہدایت سمجھتا ہے، کامیابی سمجھتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہ اب ان کی جو چال ہے اس کی ایک مثال بیان کی اور یہ بتایا کہ یہ گمراہی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، اندھیروں میں کیوں بھٹکتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس آتی ہے کوئی نشانی، قالوا لن نؤمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہم کو بھی وہ سب کچھ نہ ملے جو اللہ کے رسول دیے گئے۔ یعنی یہ جو اللہ کے رسول ہیں ان میں ایسا کیا کمال ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہم ان بستیوں میں بڑے لوگ ہیں، مکے اور طائف کے ہم سردار ہیں، ہم کو رسالت کیوں نہیں ملی؟ جس خدا نے ہم کو اس دنیا میں دولت سے، طاقت سے، اقتدار سے نوازا ہے، اس نے ہمیں اسی لیے نوازا ہے کہ وہ ہم کو پسند کرتا ہے، اس کے نزدیک ہم زیادہ مستحق ہیں ان نعمتوں کے۔ تو ان نعمتوں کو دینے کے بعد یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسالت کی نعمت کسی اور کو دے دے؟ تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے ان کی بات جب تک کہ ہم کو بھی نہ ملے وہ سب کچھ کہ جو اللہ کے رسول دیے گئے ہیں۔ یہ ان کی جو بات ہے جو ظاہر میں ایک دلیل کی صورت میں یہ پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے انکار کرنے والے سردار ایسا ہی کرتے رہے، اس سے ایک عام شخص کہ جس کی سوچ سطحی ہوتی تھی وہ متاثر ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص کے جو غلط کام کرتا ہے وہ لوگوں میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے، اور جن لوگوں کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حق بات کو دیانتداری کے ساتھ آبجیکٹولی بغیر کسی تعصب کے سمجھیں، وہ پھر ایسے دلائل سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت کو عنایت کرے، کس کو یہ شرف بخشے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کی امارت، ان کی اقتدار، ان کے تعلقات کی وجہ سے ان کو رسالت ملے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو رسالت ملنی چاہیے۔ اللہ نے یہ سب کچھ جو ان کو دیا، اس کے بعد جو ان کا رویہ تھا، اس کے نتیجے میں یہ رسالت تو کیا ہدایت سے بھی محروم، یہ اس کے مستحق ہے۔ رسالت پانے کے لیے اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ کردار اور اخلاق کا معیار، جس میں سچائی، امانت، دیانت، یہ اصول ہیں کہ جن میں جو جتنا آگے ہوگا وہ اتنا زیادہ اس منصب کا مستحق ہوگا۔ یہ لوگ اس کے برعکس کردار میں بہت پست ہیں، اس لیے یہ اس منصب کے کسی صورت بھی لائق نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کس کو سونپے۔
فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. فرمایا کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان قریب اپنی ان مکاریوں کے نتیجے میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حق کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں، وہ الٹے اس حق کو لانے والے کے نہ صرف یہ کہ مخالف ہو گئے ہیں، بلکہ وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھلا ان کو آخر اللہ نے کیوں رسالت سے نوازا، ان کو یہ حیثیت کیوں ملی. یہ جس رویے کو اختیار کیے ہوئے، اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آنے والا ہے. کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ طے ہے کہ اللہ کے رسول جب اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اور وہ پیغام حق واضح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، یعنی حق کو دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ ان کی خواہشات کی، ان کی انانیت کے جو تقاضے ہیں، ان سے اس پیغام سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں اور انکار پر اڑ جاتے ہیں. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک مہلت ملتی ہے، لیکن اس مہلت کے بعد وہ پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت ان کو دی، اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ اس کے بڑے مجرموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ انجام ہے کہ جس سے یہ دوچار ہونے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کیسے کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ہدایت کی روشنی ملتی ہے اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے محروم ہو جاتے ہیں. فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، چنانچہ جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو ان کے سینے کو اسلام کے لیے وہ کھول دیتا ہے. ان کو اللہ کے پیغام کو جان کر اطمینان ہوتا ہے، ان کا دل اس کو پاتا ہے اور اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتا ہے. وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کا پیغام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے. ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جن کو ہدایت ملتی ہے ان کا اس میں کمال کیا ہے، اور جو ہدایت سے محروم رہتے ہیں ان کا اس میں قصور کیا ہے. یہ بات، اس کا جواب اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں دیں گے. لیکن یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کو ایک تو جب بھی پڑھنا چاہیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور سمجھ کے پڑھتے ہوئے جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر سوال تو پیدا ہوں گے، وہ تو ہونے چاہیے، تو ان کو انسان کو پھر ایک طرف لکھ لینا چاہیے یا ذہن میں رکھنا چاہیے اور قرآن مجید کو پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن مجید خود سوالات کے جوابات مہیا کرتا ہے، نہ ملے تو پھر انسان کسی سے پوچھ لے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، تو وہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجن کھینچ دیتا ہے. کانما یصعد فی السماء،
گویا کہ وہ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف اوپر جا رہے ہیں، انہیں اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ انسان جتنا اونچائی کی طرف جاتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا سینہ بھنچ رہا ہے، وہ اپنے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں، گویا کہ وہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ یعنی وہ پیغام سنتے ہیں، بجائے اس کے کہ پہلے گروہ کی طرح ان کو اطمینان حاصل ہو کہ یہ ان کے رب کا پیغام ہے، وہ بالکل اس کے برعکس اپنے اندر شدید بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کذالک، اسی طرح ہوتا ہے کہ یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ گندگی کو پھیلا دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے آگے کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے ہاں اصل اصول یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ان کی شخصیت دے کر، اس میں خیر اور شر کا شعور دے کر آزاد دے چھوڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں، چاہے تو شر کے راستے کو اختیار کریں، چاہے خیر کے راستے کو اختیار کریں، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے، چاہے وہ ناشکرے بنے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو اپنی آزادانہ مرضی سے شر کو، برائی کو پسند کرتے ہیں، اس کی ظاہری چک و چوند، اٹریکشن کی وجہ سے، اور اس میں جو ان کو فائدہ، لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو پھر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ اور برائیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دباتے ہیں، بعض اوقات چوری کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں، اور یہ ان کو بہت خوشنما لگنے لگتی، بہت اٹریکٹیو لگنے لگتی۔ تو ایسے لوگوں کی یہ اعمال در حقیقت گندگی ہے۔ اور پھر اس میں مزید یہ کہ وہ جو ایک انسان کے اندر اللہ نے فطری احساس رکھا ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کا، اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو پیغامات پہنچتے رہے ہیں لوگوں کے پاس، ایک دن آنے والا ہے کہ جب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تو اس کے لیے یہ لوگ مذہب کو ایک ایسی شکل دیتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کے ساجھی، ساتھی، شریک بناتے ہیں، اور شرک کو اپنا دین، اپنا مذہب بنا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اگر کبھی کوئی آخرت ہوئی اور جواب دہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گندگی انہوں نے اپنے اوپر لاد لی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ان کے آگے ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون اس طرح سے عمل پیرا ہوتا ہے۔ انسانوں میں بعض جو گندگی سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا پیغام سن کر، اسے جان کر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اطمینان کا احساس ہوتا ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اپنی مرضی سے گندگی کو، برائی کو اختیار کیا، اور اس کو وہ پھر جسٹیفائی کرتے ہیں، کہ اندر تکبر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے،
ظلم ہوتا ہے، سب کچھ جو برا ہے وہ گندگی کی صورت میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو یہ اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرتے ہیں اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تو جو اللہ کے پیغامات آتے ہیں ان پیغامات میں سے ہی یہ ایک پیغام ہے جو تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہدایت پائیں، یاد دہانی حاصل کریں، ان کے لیے ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنے پیغام کو بیان کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا پلان کیا ہے، صحیح اسکیم کیا ہے، دنیا میں انسان سے اللہ تعالیٰ کس رویے کا تقاضا کرتا ہے۔ لہم دار السلام من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہوگا، وہو ولیہم، اور وہ پروردگار ان کا، وہ ان کا کارساز ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ بما کانوا یعملون، کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا، صحیح رویہ، اچھا رویہ، جو صحیح فیصلے انہوں نے خود کیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا اور انہیں دنیا میں اپنے پیغام کے ذریعے سے روشنی فراہم کرے گا، اطمینان فراہم کرے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اس پیغام کو نظر انداز کریں گے اس گندگی کی وجہ سے کہ جو ان کے آگے پھیلی ہوئی ہے، وہ ناکام ہوں گے، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی سزا نافذ ہوگی۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو البیان میں جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا۔ فرمایا کہ کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے، ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے تھے کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں یہ مجرم ان قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور ایسا کھینچتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت میں اپنی آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ
ان کا کارساز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔